ٹھیک رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب ذاتی دل کے محبت سے سرکار دو عالم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی بدن محمد فی العدنان. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم
على روح محمد في الأرواح اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضة محمد في الرياض صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة الكفيلة صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم قابل صد احترام جناب ضلعی صدر جمعیت علماء اسلام ضلع رحیمیان خان اکابرین جمعیت علماء اسلام پنڈال میں موجود میرے محترم عزیز ساتھیوں مدرسہ عثمان بن عفان کی سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ اور ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے ایک تو میں گسرا کی کو نام دی پئی ہے مجھے اتنے خطیب پنجاب دے تھا اسٹیٹ عالم اندسام و تقریر کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں دو چار باتیں عرض کروں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے معروضات کو دل کے کانوں سے سنیں گے آپ کو یہ تو پتا ہے کہ خان بیلہ میرا اور میرے والد کا دوسرا گھر بھی ہے خان بیلے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے قاری محمد اکرم صاحب قاری محمد اقبال صاحب دامت فیوزہ ان کے ساتھ صرف رشتہ داری کا تعلق نہیں لیکن قلبی تعلق بھی ہے اور آج اس تعلق کو نبھاتے ہوئے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے خان بیلہ میں حاضر ہوا ہوں کہ کہیں دشمن اور قاتل یہ نہ سمجھے کہ خالد محمود کے جانے کے بعد راستہ اور میدان صاف ہو گیا پہلے اس کی آواز سندھ میں گونجتی تھی اس کی آواز پاکستان کے اندر گونجتی تھی اس کی آواز خان بیلے کے اندر گونجتی تھی آج شہید خالد محمود کے دشمنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں تو جمعیت علماء اسلام کے دشمنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو شہید خالد محمود ہم میں موجود نہیں ہے لیکن آج اس کا مشن ہم میں موجود ہے آج ان کی تحریک اور جذب اور بلبلہ ہم میں موجود ہے آج اس کی آواز ہم میں موجود ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں اپنے مرحوم قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق و صداقت کے نعرے بلند کرتے رہیں گے میں انشاءاللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں میں صرف مجاہدین کی آواز سننا چاہتا ہوں یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ مولوی اور سیاست یہ دونوں کہاں سے اکٹھے ہو گئے یہ مولوی آپ کے پاس شریف مولوی بھی سیاست کی بات کرتا ہے مجھے پتا ہے میرا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کاش کہ مجھے موضوع سیاست محمد مصطفیٰ دیا جاتا اور اس موضوع پر میں گفتگو کر پاتا لیکن یہ بات آپ کے ذہن نشین کرتا ہوا چلوں مجھے یہ پگڑی تاجدار انبیاء سے وراثت میں ملی ہے مجھے یہ داڑھی
مجھے یہ قرآن کی تعلیم تاجدار انبیاء سے وراثت میں ملی ہے، مجھے حق و صداقت کی بات کرنا تاجدار انبیاء سے وراثت میں ملی ہے، تو ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ سیاست بھی تاجدار انبیاء سے وراثت میں ملی ہے۔ كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی ان خاتم النبیین لا نبی بعدی العلماء ورثة الانبیاء۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام، علامہ سومرا صاحب۔ آپ کو غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لو۔ مجھے یہ مسجد بھی وراثت میں ملی ہے، مجھے یہ منبر بھی وراثت میں ملا ہے، تو مجھے یہ سیاست بھی تاجدار انبیاء سے وراثت میں ملی ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس سیاست کے ذریعے ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اقتدار کے حصول پر جا کر ملک کو تباہ کرنا ہے، کرپشن کی بازار گرم کرنی ہے، غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے؟ نہیں، میں اس سیاست کے ذریعے پارلیمان میں پہنچ کر قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوا کر پاکستان کے آئین کے ذریعے اس ملک کے اندر محمد عربی کے شریعت کا نظام کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہر ظالم سے بغاوت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر مظلوم کی حمایت ہو اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت ہو۔ آپ خود کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ جیسا شریف آدمی بھی سیاست میں، حضرت آپ جیسا شریف، بھائی آپ نے اپنی زبان سے مجھے شریف ٹھہرایا، میں شریف ٹھہرا تو بچا کون؟ حضرت بچا کون؟ پھر آپ سے پوچھتا ہوں خان بیلے والوں، سیاست کرنا شریفوں کا حق ہے یا بدماشوں کا؟ بھائی بولو۔ وہ اپنے منہ سے کہتا کہ حضرت آپ جیسا شریف آدمی خدا آپ کہتے ہو، اور پھر اعتراض کیا ہے؟ اب نیا بہانہ ملا ہے، متحدہ مجلس عمل مردہ گھوڑا، یہ مردہ گھوڑا نہیں ہے، بیمار گھوڑا ضرور تھا، تکڑا ہو چکا ہے، اور اتنا تکڑا ہوا ہے کہ ابن مفتی محمود کی قیادت میں 2002 کے ریکارڈ توڑیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں ملک کے وزیر اعظم ہاؤس پر اگر کوئی پرچم لہرائے گا تو پرچم نبوی جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس پر لہرائے گا۔ للکار ہے تیرے حکم پر قربان ہے۔ نعرہ بھی تو سارے مارو، تو چپ کی تھی بیٹھو۔ نعرہ تکبیر، بات کری کندہ پیاں ان پوچھا رہے کہ کتے فورتھ شیڈول میں نام آوے سے گھبراؤ نہیں، فورتھ شیڈول میں نام اگر آیا تو آپ کا نہیں آئے گا، میرا آئے گا، اور میں اپنی جان اس ہتھیلی پر لے کر گھوم رہا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ میرا نام فورتھ شیڈول میں ڈالنے کے لیے ان کو ہمت چاہیے، ابھی ان میں وہ یہ ہمت نہیں ہے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسد سے ارے نادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ رب محمد کی قسم اگر پھانسی کا پھندا ملا تو پھانسی کے پھندے پر بھی حق و صداقت کے نعرے بلند کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے شہید والد کی عظیم الشان زندگی پر بھی فخر تھا، تو اپنے مرحوم قائد کی عظیم الشان شہادت پر بھی فخر ہے۔ میں ان کی شہادت پر دبا اور ڈرا نہیں ہوں، آگے بڑھا ہوں۔
آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے منزل تک جانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو چلتے چلتے محنت کرتے کرتے اگر منزل مقصود تک پہنچ گئے، تاریخ آپ کا نام غازیوں میں لکھے گی۔ منزل تک پہنچ گئے، تاریخ آپ کا نام غازیوں میں لکھے گی۔ اور تحریک پر چلتے چلتے درمیان راستے میں اگر موت آ گئی تو تاریخ آپ کا نام شہید خالد محمود کے ساتھ لکھے گی۔ ڈرنے کی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جنت آپ کے انتظار میں، یہاں محل ان کے انتظار میں ہے، کوٹھے کوٹھیاں ان کے انتظار میں ہے، یہاں اقتدار ان کے انتظار میں ہے، آپ کے لیے جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ اور حضرت MLA پر اعتراض میں وہ کر رہے ہیں جن کی بیوی بھی نہیں سنتی۔ آپ جا کے ان کی ذرا ہسٹری معلوم کر لیں آس پاس کے ان کے رشتہ داروں سے۔ تنقید وہ کر رہے ہیں خان بیلا رحیم یار خان سندھ پنجاب میں جن کی بیویاں بھی نہیں سنتی۔ غلط کہہ رہا ہوں، کچھ بھاری الفاظ ہیں لیکن درست ہیں، یہ حقیقت ہے۔ انشاءاللہ ہم مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں انقلاب لائیں گے۔ بولو جی انشاءاللہ ہم انقلاب لائیں گے، اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے، محمد عربی کے شریعت کا قانون نافذ کریں گے، اور انشاءاللہ اس مملکت کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش میرے پاس کشادہ وقت ہوتا، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جہاں وقت پورا ہوا وہاں سے گفتگو رات علی پور میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضرت یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک مہینہ محرم کا، ایک مہینہ ربیع الاول کا۔ محرم کا مہینہ بھی کچھ لوگوں نے ٹھیکے پر لے لیا اور ربیع الاول کا بھی ٹھیکے پر لے لیا، پیرول پر دے دیا گیا۔ محرم والے کہتے ہیں یہ دیوبندی، یہ حضرت درخواستی کے ماننے والے، یہ مفتی محمود کے فرمانے، یہ حضرت بیروی حالجوی امروٹی کے ماننے والے، یہ علی کو نہیں مانتے، یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے، جنہوں نے ربیع الاول ٹھیکے پر لے لیا وہ کہتے ہیں یہ حضور کو نہیں مانتے۔ آج کے اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں پیغلا کہہ رہا ہو، رب محمد کی قسم علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ، میرے جماعت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت علی کا انکاری بھی لعنتی اور جہنمی ہے تو حضرت حسین کا انکاری بھی لعنتی اور جہنمی ہے۔ ہاں حضور کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی بولو یار، حضور کو جو مانتا ہے وہ بولے مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں۔ حضور وہ تاجدار انبیاء، یہ میرا عقیدہ، میرے جماعت کا عقیدہ۔ اگر اللہ حضور کو نہ بناتے، اللہ اس کائنات کو نہ بناتے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات کو جمع کر دو، نباتات کو جمع کر دو، بدرات کو جمع کر دو، نور و فلک کو جمع کر دو، 14 طبق کو جمع کر دو، انس و جن کو جمع کر دو، یہ پیر، یہ فقیر، یہ ذاکر، یہ زمان، یہ قطب، یہ اقطاب کو جمع کر دو، کوئی مائی کا بیٹا سرکار دو عالم کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، علامہ صابر صاحب۔ حضور کو مانتے ہیں، جھگڑا اس بات پر ہے کہ مولوی صاحب کہتا ہے جس طرح میرا پیر مانتا ہے ویسے مان،
میں کہتا ہوں جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے ویسے مان. اب پیر صاحب کی سنو یا قرآن کی سنو؟ بولو بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی. قرآن کی مانو نا. اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتے ہیں لقد جاءک، سیرت کا جلسہ ہے، سیرت پر لفظ شاعری کر رہا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس پیغمبر بھیجا ہے، آپ کے پاس تاجدار انبیاء بھیجا ہے، آپ کے پاس امام الانبیاء بھیجا ہے، آپ کے پاس شافی محشر، ساقی کوثر، بلند و بالا قدر، رحمت کا سمندر بھیجا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس خاتم النبیین بھیجا ہے. من انفسکم، آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ میں سے بھیجا ہے، آپ میں سے. قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. سورۃ توبہ آخری آیت ہے، 11واں پارہ. ہو سکتا ہے کوئی کہے مولوی بات کر کے چلا گیا. حوالہ دے رہا ہوں، گھر جا کر ترجمے والا قرآن کھول کر حوالہ دیکھ لینا. سورۃ توبہ کی بالکل آخری آیت ہے، 11واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس پیغمبر بھیجا ہے، آپ کے پاس تاجدار انبیاء بھیجا، آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ میں سے بھیجا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے ہمارے پاس آیا ہے، ہم میں سے آیا ہے تو ہم جیسا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہمارے پاس آیا ہے، ہم میں سے آیا ہے تو ہم جیسے حاشمک اللہ، حاشمک اللہ، حاشمک، کوئی مائی کا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا جو آقا کی عزت اور عظمت کا مقابلہ کر سکے. کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ کیسے یہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہو، اس زمین پر پتھر لگا ہوا ہے، اس زمین پر ایک پتھر روڈ پہ لگا ہوا ہے، ایک پتھر آپ کی اس مسجد میں لگا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خان بینے والوں، روڈ والا پتھر مسجد والا پتھر برابر ہو سکتا ہے؟ بولو یار. بلکہ یوں کہوں، ایک روڈ میں پتھر ہے، ایک آپ کے گھر میں ٹائل اور ماربل کا پتھر ہے. روڈ کا پتھر آپ کی گھر کا ٹائل اور ماربل کا پتھر برابر نہیں ہو سکتے. آپ کی گھر کا ٹائل اور ماربل کا پتھر، مسجد کا یہ پتھر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آپ کی مسجد کے محراب میں پتھر لگا ہوا ہے، ایک کعبۃ اللہ کے کونے میں حجر اسود کا پتھر لگا ہوا ہے. آپ کی مسجد کے محراب والا پتھر اور کعبے کے کونے میں لگا ہوا حجر اسود والا پتھر ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کائنات کا کوئی بندہ سرکار دو عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس پیغمبر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. موضوع کی مناسبت سے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ میں سے بھیجا ہے. کیسا پیغمبر، کیسا رسول، کیسا پیغمبر؟ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، ایسا پیغمبر، ایسا پیغمبر عزیز. اللہ فرماتے واہ اللہ، میں سب کے جاؤں آقا کے قدموں پر. اللہ فرماتے عزیز علیہ ما عنتم، ایسا پیغمبر آپ کو دیا ہے جو آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، آپ کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، آپ کا غم برداشت نہیں کر سکتا. آپ دکھ میں ہیں، آقا دکھ میں ہے، آپ تکلیف میں، آقا تکلیف میں، آپ مصیبت میں، آپ غم میں، آقا غم میں ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جس سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آپ کا غم برداشت نہیں ہوتا، آپ کا صدمہ برداشت. کیسے سمجھاؤ، کیسے سمجھاؤ؟ تاجدار انبیاء کی محفل ہے آج یہاں، آپ کی اور ہماری محفل لگی ہوئی ہے آج. آپ کی اور 1400 سال پہلے ذرا دل کی آنکھوں سے اس منظر پر تو نظر کرو. مسجد نبوی ہے، آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے، معصوم بچہ آتا ہے، چھوٹا بچہ آتا ہے، آقا کی خدمت میں آتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم سمجھانا چاہتا ہوں، معصوم بچہ آتا ہے، آقا آقا یتیم ہو، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آقا معصوم بچہ آپ کے سامنے حاضر ہو. آقا میری والدہ نے بھیجا ہے، میری امی نے بھیجا ہے،
अम्मा जान ने आपकी खिदमत में भेजा है। अजीज अलैहि मा अनित्तुम, आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। आका ने फरमाया बेटा बोलो क्यों आए हो, क्या कहती है तुम्हारी अम्मा, क्यों भेजा है तुम्हारी अम्मा ने। आका अम्मा कहती है घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए। ये उलमा की जिम्मेदारी, उलमा के सामने जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आका अपने दरवाजे से साइल को खाली नहीं लौटाते थे। साइल आता था, आका खाली नहीं लौटाते, कुछ न होता था तो कर्ज लेकर भी इनायत फरमाते थे। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, आका फरमाते हैं बेटा बचा कहते हो तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, बचा कहते हो कि रोटी और रोजी का इंतजाम हो जाए, लेकिन आज दामने मोहम्मद में भी दुआओं के सवा देने के लिए कुछ नहीं है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, आज दामने रसूल में भी दुआओं के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। मासूम बच्चा घर जाता है, वापस आता है, आका अम्मा ने दोबारा भेज दिया है, अम्मा ने दोबारा आपकी खिदमत में भेजा। बेटा अब तुम्हारी अम्मा क्या कहती है। आका अम्मा कह रही है चावल नहीं, गंदम नहीं, आटा नहीं, खाना नहीं। खैर है आका आपके जिस्म पर ये कुर्ता जो पहना हुआ है ना, ये कुर्ता उतार कर हमें अता कीजिए। आका फरमाते हैं अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, दुख बर्दाश्त नहीं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं, गम बर्दाश्त नहीं। आका फरमाते हैं बेटा अगर मोहम्मद के कुर्ते से तुम्हारा गम हल्का होता है, लो मैं मोहम्मद अपना कुर्ता देने के लिए तैयार हूं। नाराए तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। थोड़ी देर गुजरती है, हज़रत बिलाल आते हैं, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या। आका उस शाह के इंतजार में है। आका नमाज का वक्त हो चुका है, दीवाने मुस्तरब है, परवाने दीदार के लिए मुश्ताक है। आका नमाज के लिए तशरीफ लाइए। अंदर से आवाज आती है बिलाल बजा कहते हो, नमाज का वक्त हो चुका है। थोड़ी देर पहले मासूम बच्चा आया था, बिलाल मुझसे कुर्ता ले गया है। मोहम्मद अरबी के घर में कोई इजाफी चादर नहीं है कि अपने कंधे थाम कर उम्मत को इमामत करवा सके। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, आपका गम बर्दाश्त नहीं, आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं, आपका दुख बर्दाश्त नहीं। 3 दिन से हजरत अली के घर में फाका है, हजरत अली के घर में रोटी नहीं पकी। 3 दिन गुजरे हैं, कहीं से आटे का इंतजाम हुआ, हजरत अली तशरीफ लाए, फातिमा आटे का इंतजाम किया है, रोटी बनाओ। जरा 3 दिन से फाका चल रहा है। हज़रत फातिमा ने रोटी बनाई। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम समझाना चाहता हूँ, जरा तवज्जो से दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू को सुने। अम्मा फातिमा ने रोटी बनाई है, दस्तरखान लगा है, हजरत फातिमा दस्तरखान पर है, हजरत अली दस्तरखान पर है, हजरत हसन हजरत हुसैन दस्तरखान पर है। अम्मा फातिमा ने नवाला तोड़ा है, अपने मुंह में नवाला रखा है, अभी चंद नवाले लिए हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रो रही है। हज़रत अली ने पूछा फातिमा खैर तो है, क्यों रो रही हो, क्या माजरा है, तुम्हारी आंखों से ये आंसू कैसे। कहती है अली तुम और मैं तो खाना खा रहे हैं, पता नहीं मेरा बाबा मोहम्मद किस हाल में होगा। मेरे वालों, अपने दुपट्टे के पल्लू में हजरत फातिमा आधी रोटी बांधती है, आधी रोटी लेकर सरकारे दो आलम की खिदमत में आती है, दरवाजे पे दस्तक देती है। आका पूछते हैं कौन है, जवाब आता है आपकी लख्त जिगर फातिमा है। आका खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते हैं। ओ बेटियों वालों, हजरत हुजूर अपनी बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। आज हजरत तहज्जुद में खड़ा है, इशराक में खड़ा है, नवाफिल पढ़ रहा है, फर्ज की बात नहीं कर रहा, इशराक की, नवाफिल की, तहज्जुद की बात करता हूँ। दाढ़ी नाफ पर है, पगड़ी का तुरल्ला माशाअल्लाह से घुटने तक है। घर से बेटा दौड़ता हुआ आया, बाबा मुबारक हो, हमें बहन हुई है, बेटी हुई है आपको,
मौलवी साहब का चेहरा ऐसे काला बन जाता है जैसे तवा काला होता है। झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। सरकार दो आलम ने फरमाया जिसको बेटी हुई उसने बेटी के साथ 3 सुलूक किए, बेटी के साथ 3 मामलात किए। सरकार दो आलम ने फरमाया जिसने बेटी की अच्छी परवरिश की। आपका बेटा तो 125 मोटरसाइकिल पर घूमता है, एक काटन का कपड़ा उतारता है, दूसरा पहनता है, 5000 का नोट उसकी जेब में हर वक्त पड़ा रहता है, और आपकी बेटी को फटे हुए कपड़े भी मुयस्सर नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार दो आलम ने फरमाया जिसको बेटी हुई उसने बेटी की अच्छी परवरिश की, अच्छी तालीम दिलवाई। ऑक्सफोर्ड की नहीं, लेनिन की नहीं, मार्क्स की नहीं, चुइन लाओ और माओ ज़ेडुंग की नहीं, कुरान की तालीम। आका ने फरमाया अच्छी परवरिश की, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छी तालीम दिलवाई, अच्छे घर में ले आया, अच्छे घर में उसका रिश्ता किया। आका फरमाते जिसने 3 काम अपने बेटी के साथ किए, मैं मोहम्मद ज़ामिन हूँ क़यामत के दिन इस बेटी के माँ बाप बगैर हिसाब किताब के जन्नत जाएंगे। जन्नत चाहते हो ना? आज यहाँ जन्नत की तलब में आके बैठे हो ना, फिर बेटी पर मुंह को खराब मत किया करो, बेटी की खिदमत किया करो, अल्लाह की कसम जन्नत के मालिक बन जाओ। अम्मा फातिमा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आपके पास पैगंबर भेजा है, आप में से भेजा है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐसा पैगंबर जो आपका दुख नहीं सह सकता, आपकी तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं, आपका सदमा उससे बर्दाश्त नहीं। कौन है दरवाजे पर? बाबा फातिमा है। सरकार दो आलम खड़े हो गए, खड़े होकर बेटी का इस्तकबाल किया। ओ बेटियों वालों, जब ब्याही हुई बेटी घर आए ना तो बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया करो। बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल करना सरकार दो आलम की सुन्नत है। खड़े होकर बेटी का